حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 468 سے پڑھیں گے اور سورہ قاف کی آیت نمبر جہاں 28 27 لکھا وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور نومبر کی آج 17 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے ما یبدل القول لدی، ارشاد ہوتا ہے نہیں تبدیل کی جاتی بات، فیصلے نہیں تبدیل کی جاتے میرے پاس۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ہاں فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے۔ وما انا بظلام للعبید، ظلم میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے علم طلعت وتقول، سوال یہ ہوگا کیا تو بھر چکی ہے؟ وتقول، جواب میں جہنم کہے گی حل من مزید، اور کو ہے باغی تاغی تو اس کو لاؤ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، وہ دور نہیں ہوگی، یعنی اس کی مزید وضاحت کرنا ہوں۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ منظر جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر شخص کے لیے جو اللہ کا رجوع کرنے والا، انابت کرنے والا ہے اور اس کے احکامات کی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو شخص ڈرا رحمان سے بن دیکھے غیب کی بنیاد پر، وجاء بقلب منیب، اور وہ لایا اطاعت والا، جھکنے والا، انابت والا دل۔ ادخلوها بسلام، ان سے ارشاد ہوگا تم داخل ہو جو اس میں سلامتی کے ساتھ آؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے ان باغات میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ولدینا مزید، ارشاد کا ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے نسلیں، ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے زیادہ مضبوط ہے پکڑ کرنے میں۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہیں چھان مارے تھے شہر۔ حل من محیص، کیا ہے کو بھاگنے کی جگہ۔ ان فی ذلک لذکریٰ،
یقیناً اس سارے بیانات و ارشادات اور فیصلوں میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو، او القى السمع، یا پھر وہ سماعت غور سے سننے والا ہو، وہوا شہید، اور وہ باقاعدہ دل و جان کے ساتھ موجود ہو، حاضر ہو، وہ ذہنی طور پہ سیر و سیاحت کرنے والا نہ ہو۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے جو ضابطے قوانین ہیں اس کے اندر بھی اللہ نے ایک گنجائش رکھی ہے۔ توجہ فرمائیں ذرا، گنجائش رکھی ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم تو بہت زیادہ دیں گے، وَلَئِن کفرتم، اگر تم نہ شکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں بیان فرما دی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کریں گے؟ ان شکرتم وآمنتم، شکر کرو، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہو گیا۔ قانون اور ضابط یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے اس رہنمائی سے اپنے مقدرات کو بدل سکتا ہے، شکر گزاری کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تمہارا ایمان، عمل، اعمال صالح بڑھتا جائے گا، سٹیٹس بھی بڑھتا جائے گا۔ وہاں پابندی نہیں لگے گی، کیسے آگے نہیں نکلنا۔ اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے، مرجیہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام، جناب ابوبکر صدیق سے لے کر پیغمبر علیہ السلام کے ہر امتی کا ایمان ایک جیسا ہے، اور یہ 100% بات غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے، الایمان یزید و ینقص، الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہے۔ یہ جامد ہے نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیا ان کا یہی بے بنیادی بے راہ روی یہاں سے نکلتی، بس یہ کلمہ پڑھ لیا اللہ بول رہے میں رسول پاک شفاعت کریں گے، اللہ کا خیر، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو۔ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حضرات، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، توجہ فرمائیں۔ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہو گئے، تو چند دنوں کے بعد اس طرح سمجھ لیں ایک ہفتے کے بعد دوسرا ساتھی بھی فوت ہو، تو کسی نے کہا اللہ کے رسول سے اب دعا فرمائیں اس کو اس کے ساتھ اللہ ملا دے۔ ذرا گل غور کرنا لیے، وہ غور تد ہوئے گا جو جاگا گیا، سمجھ آ گیا؟ سوال یہ کیا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں۔ ابھی امام الانبیاء نے تبصرہ فرمایا اس کو اس کے ساتھ ملا دیں، یہ 8 دن کی نمازیں، اس کے استغفار، اس کے قیام، اس کی دعائیں، وہ کہاں گئی؟ یہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ حضرات، یہ جامد شے نہیں، وہاں سے شروع ہوئی قیامت تک، وہاں سے شروع ہوئی ادھر تک، امت کے پہلے سے شروع ہوئی امت کی آخری تک، یہ ویسے ہی کھیل کھیل رہا ہے۔ اس لیے امام بخاری فرمایا قال بعض بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے جبکہ بات درست نہیں ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کس طرح برابر ہو؟ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیان
نبی پاک ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ مومن کی بڑی شان ہے، حضرت مومن کا مقابلہ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، شیخ الحدیث اور رسول پاک کے صحابی آ رہے ہیں، رسول پاک جا رہے ہیں، وہ دیکھ کے راستہ بدل گئے۔ تو جب راستہ بدل گئے تو عقیدہ واضح ہو گیا کہ رسول پاک ہر جگہ حاضر ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اور پوچھا، ابو ہریرہ صاحب آپ نے مجھے دیکھ کے تو راستہ بدل لیا تھا، تو یہ پھر کیوں پوچھا کہ پتہ نہیں مسئلہ کیا تھا؟ ابو ہریرہ صاحب نے عرض کیا، رسول میں غسل جنابت کی مجھے ضرورت تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رسول پاک کا مصافحہ یا سلام کرو، ادباً میں راستہ بدل گیا۔ امام اللہ نے فرمایا، ابو ہریرہ صاحب المؤمن لا ینجس، مومن تو پلید ہوتا ہی نہیں، مومن پلید نہیں ہوتا، لیکن احکامات ہیں، شی کر لیا، واش روم میں چلے جاؤ، وضو بنا لو، ضرورت پڑی ہے تو غسل کر لو، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ کافر پاک نہیں ہوتا، شیمپو جتنے مرضی ملے اور صابن جڑا مرضی استعمال کرے، کلمہ پڑھے، اللہ اللہ خیر۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب سے ایک ہندو نے سوال کیا تھا، یہ مسلمان بڑا متعصب ہے، پابندی لگائیے، حرم میں مکے میں جانے نہیں دیتے۔ تو ذاکر کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ پریکٹیکلی ٹیکنیکلی باتیں عقلیات کے ساتھ وہ پڑھاواز کرتے رہے۔ یار اپنے ملک کے اندر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں، نو گو ایریا لکھا ہوتا، ملک بھی اپنے، بندے بھی اپنے، لیکن جس کے بھائی اجازت نامہ ہوگا وہاں چلا جائے گا۔ تو ہمیں مکے میں جانے کا ایک ہی پرمٹ ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلے جاؤ، بس ہو گئی لوگ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ حرم پاک پہ پابندی کا نو گو ایریا تم نے کہا ہے، وہ نہیں ہے، وہ نو گو ایریا۔ کلمہ شریف پڑھو تو جہاز بہو تو ٹکٹ ہو تو چلے جاؤ۔ تو جب کلمہ پڑھ لیا تو میں نے ہتھیار سٹ دیتے، اعلان آ گیا ما یفعل اللہ بذا، اب ہم پہ تمہیں چتر باہر نکالا، تو ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھ لیا، شکر اللہ تو میرے ہو گئے۔ تو جو میرے ہو جائیں، امام الانبیاء نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی اپنا حدیث ایک حدیث آتی ہے، رسول پاک فرمایا کثرت نوافل، کثرت اذکار، کثرت سجود سے بندہ اتنا اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ پھر وہی بولے گا جو رحمان کی مرضی ہوگی، وہی پکڑے گا جہاں رحمان کی سند ہوگی، جائے گا اس خطے میں جہاں اجازت نامہ ہوگا کہ جا سکتا، دو وہ ایریا نہیں ہے۔ تو مقرب بننے کے لیے قیام کرنا پڑے گا، رجوع اللہ کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور تو وہ ماننے کے لیے تیار بیٹھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمانا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ الا قلیلا، تھوڑی آدھا او زد علیہ، یا تھوڑی سی زیادہ کر لو، تھوڑا سا کم کر لو، نصف کر لو، آدھا، اس سے تھوڑا، اس سے کم، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ مجھے سناؤ، میں سنوں گا۔ ایک اور نسخہ بیان فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے رابطے توڑ کر میرے سے رابطہ جوڑ کر تو میرے نہ گلا کرے گا، باقی سارے فون بند، ڈائریکٹ کال ملے گی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم وحی نازل کرنے والے ہیں، بڑی بوجھل بات آئے گی۔ تو مقصد میرا یہ تھا کہ رب العالمین کے ساتھ معاملات کرنا۔ آج کے سبق میں ارشاد ہو رہا ہے بدلتے نہیں ہیں فیض، توجہ کریں جی۔ معراج پہ جب تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو وہاں تحفے ملے۔ پہلے تحفہ ملا 50 نمازوں، 5 نہیں 50 نمازیں، اور 2 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی آخری، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، تحفہ ملا، نمازیں تحفہ ملا، یہ تحفہ ملا، اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا،
باقی غلطیاں معاف کر دیں گے، شرک کے بغیر توحید والا آ جائے گا، اللہ طول پاس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ چلو واپسی پہ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے شفقت فرمائی، کہنے لگے جناب مسئلہ یہ کہ اللہ نے بلایا تھا، خصوصی دعوت پہ آئے ہو، کوئی تحفہ ہے، کوئی انعام دسیا؟ کہنے لگے 2 نمازاں سن میری قوم تو نہیں سن پڑھ دے، صرف 2 نمازاں، 50 کون کرے چکر چلے گا؟ اگر 50 نمازاں ہوں پھر سمجھ لگ جانی بن لگی۔ خیر اللہ نے کرم کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ نے مانی، سفارش کی۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے آپ نے 10 کم کی، بعد میں آتے ہیں 5 کم کر کے اخیر 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ترلا ماریا، 1 گیڑا کٹو، یا 1 رہ جائے یا 2 رہ جائیں یا سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ تو رسول پاک نے فرمایا مجھے اب شرم آ رہی، اللہ نے میری کوئی بات نہیں موڑی، وہ قبول کرتے رہے، کام کرتے رہے، یہ سارا تکرار ہو رہا ہے۔ تو اوپر سے واضح یہی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، جو 5 پڑھے گا اجر 50 کا ہی ملے گا۔ تیرا مانا جی 1 پڑھ لو تو 5 نہیں ہوگا، کم ٹھیک ہوگا۔ حاجی صاحب بڑی سننے کی گل ہے، قاری حنیف مرحوم ملتانی نبینے تھے، انہوں نے خطبے میں یہ بات سنائی ہے، پھر اسی حج نہیں سی کیتا، جڑا حاجی آوے بڑا پیار کریے، مکے دی گلاں مدینے دی، خیر ساڈے ایک بزرگ حج کرن گئے سن، حج کر واپس آئے سے چلے گئے، گلاں سنیاں مکے دیاں مدینے دیاں بہاراں سارے، زور دی نال اذان ہو گئی، اسی نمازوں میں چلے گئے، حاجی صاحب کو نہیں گئے، پھر اسی پڑھ کے آ گئے، اثر تک گئے، اثر بھی پڑھ ٹر کے حاضری بیٹھے گئے، اسی محسوس کیتا یار حاجی ہے یہ نماز پڑھتا ہی نہیں، زور پڑھ گیا، نثر پڑھ گیا، ہوں حاجی جلالے جا گیا، کہنے لگا حاجی صاحب میں 3 مہینے رہ گیا تے مکے کم از کم 2.5 مہینے رہے ہیں اسی، تے 1 نماز دی لکھ بنتی ہے، حساب کر لو، تو سے کاٹ کھڑنی ہے، وہ تو نمازاں ساریاں اللہ نے نکل آئی ہیں، آندا جی میں اس واسطے نہیں جانا، وہ تو کم بن گیا بنا۔ ایک اور سن لو، ایک لوگوں گل مشہور کی ہوئی ہے کہ مدینے جا کے مسجد نبی میں جس نے 40 نمازیں پڑھ لی، رسول پاک کی سفارش پکی۔ جس دور میں ہم مدینے تھے اسی وے کہ باہر حاجی ہوتے تو تے لمے پیر نماز پڑھنے جا نہیں نا، اسی پوچھ بیٹے یار تسی مدینے آئے ہو، مدینے پاک مرنے ہو، نماز پڑھنے جاندے نہیں؟ وہ آندے نے ساڑی 40 ہو گئی ہیں، ساڑی ہوں سارے اس مسئلے تو پتہ ہی نہیں سی ایسی ساڑیاں 40 ہو گئی ہیں، میں کہہ تھا کہ مطلب 40 ہو گئی ہیں، وہ جو حدیث میں آتا ہے جس نے مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھ لیں اس بندے پر رسول پاک کی شفاعت ہو جائے گی پکی، تو شفاعت رسول پکی ہوگی تو اللہ الجنت۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ علامہ اقبال صاحب میں پڑھ رہا تھا، فرما رہے تھے میرے پاک پیغمبر کو فرمانے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جس ماں کے قدموں اور پیروں کے نیچے جنت ہوگا اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ صدقے جہاں سوچ کی بات ہے، اور جس کے پیروں میں جنت رکھ دی ہے اس کے سر کا کیا احترام ہوگا؟ وہی ہے نا بات جب حنین کی فتوحات ہوئی، اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں جی تشریف لائے، آپ اٹھے، چادر بچھائی، ماں جی کو پکڑا بٹھایا، محبت کی باتیں کی، ماں جی اٹھے چلے گئے، حاضرین نے پوچھا کتنی پاک کتنی شان عظمت والی ہے ماں جی، آپ نے خود اٹھ کے اپنی چادر بچھا کے بٹھا کے آپ اتھے بہ کے گلاں پیار دی کیتیاں، کچھ ہے ماں جی ہے کون نے؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے چھاتیوں کا دودھ پلایا، جس ماں نے چھاتیوں کا دودھ پلایا اس کی عظمت کا پیار کر کے رسول نے بتا دیا، جس ماں نے اٹھایا بھی رکھے ہو، لوریاں بھی دی ہو،
چھاتیوں کا دودھ بھی پلایا ہو اور چلنا بھی سکھایا ہو، بولیاں بھی سکھائی ہوں اور لقمے دے دے کے منہ میں اس کو کھانا بھی کھلایا ہو۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ اس کے پیروں کے لیے جنت ہے۔ جنت حاصل کرنی ہے نا تو پھر شروع ہو جاؤ، ماں جی کو سلام کرو، پیار کرو، محبت کی باتیں کرو، اور فرمایا جنت کی طرف جانا ہے نا، جنت کا گیٹ ابا ہے، ہاں ادھر جنت ہے، تو ابا صاحب جو ہیں ان کا دروازہ ہے جنت، تو دروازہ ہی بند ہو جائے۔ تو ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، تیرے رب کی رضا تیرے باغ کی رضا میں شامل ہے۔ اس ساری باتوں پر غور میں فیصلے نہیں بدلتے، لیکن اس کے اندر رد و بدل ہوتا ہے۔ یوم نقول لجہنم، فرمایا اس دن کو یاد کرو، ہم کہیں گے، اللہ فرماتے جہنم سے، حلیم طلعت، کیا تو بھر گئی ہے؟ اعلان کیا تھا نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں نے جنوں انسانوں کو بھرنا ہے۔ ایسا میں غور کر رہا تھا، اتنی گہری جہنم، اتنی بڑی جہنم، اور انسانوں کو اس میں گرا گرا کے، جنوں کو انسانوں کو بھر دینا ہے۔ پھر بات سمجھ میں آئی کہ کافر کا وجود اللہ کتنا بڑا بنا دے گا۔ کافر کا وجود اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک دانت اور پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی جلد جو ہے، حدیث کے اندر بیان آتا ہے 3 دن مسافر چلتا رہے جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنی موٹی اس کی چمڑی ہم بنا دیں گے۔ جہنم تاکہ جہنم کی آگ اس کو جلائے، جب وہ جل جائے گی ہم اس کی جلد کو بدل دیں گے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا وہ کافر کا وجود جب بنے گا تو جہنم میں گرا گرا کے ان کو اللہ محفوظ رکھے، جہنم سے اور اہل نار سے اللہ محفوظ رکھے۔ ارشاد ہوگا وَتَقُولُ، وہ جواب میں کہے گی حل من مزید، ہے کوئی اور باغی، ہے کوئی اور قلندر ایسا جو تیرا باغی تاغی ہو، ایسا ظالم ہو، اللہ ہے، لاؤ اس کو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقین کے قریب لایا جائے گا تاکہ ان کو چلنا بھی نہ پڑے، جنت قریب کر دی جائے گا۔ جدھر پاس ہونے والے کھڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جنت کو ادھر بلا لیں گے۔ پھر فرمایا غیر بعید، دور نہیں ہوگی، اور دعا کرو یار اللہ ہمیں یہ اجازت دے، متقین میں اللہ ہمیں شمار کر دے۔ اور جہنم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو قریب، تو فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو جب ان کے مجرموں کے قریب لایا جائے گا، حدیث کے اندر بیان آتا ہے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ اس جہنم کا جو وجود بھی اللہ بنائیں گے، حدیث صحیح ہے، ایمان لانا ہے، عقل میں سمجھ آئے نہ آئے اس پر نہیں غور کرنا، وہ کیا غلام ہوگی، کیسے غلام ہوگی۔ پاک پیغمبر نے جو فرما دیا ہے، امام شافعی نے فرمایا نؤمن برسول اللہ، ہم رسول پاک ایمان رکھتے ہیں، وبما جاء رسول اللہ وعلی مراد رسول اللہ، تو میرے پاک پیغمبر کا بیان کرنے مطلب ہے سونے سے تمہارے مطلب پہ ایمان رکھنا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ ہوگی جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ کتنی بڑی وہ جہنم ہوگی، اس کو اللہ فرمائے کہ میں نے بھرنا ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، متقین سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت، یہ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا، ہر انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ اللہ اللہ، ربنا 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 کہنے والا، اللہم 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 اس کی رٹ لگانے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی محافظت کرنے والا۔ میرے ایک بزرگ دوست شیخ الحدیث سے فوت ہو گئے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اللہ کی جنت میں، ہم اکٹھے پڑھتے رہے، بڑے موج محلے مدینے میں دیکھی۔ ان سے کسی نے تفنن کے طور پہ حاجی صاحب سوالات کیا،
یا تو کتنے کام کرتے ہو، درس دیتے ہو، حدیث پڑھاتے ہو، خطبے دیتے ہو، فتوے دیتے ہو، سارا دن کام کرتے ہو، تو کیا تمہارے اندر سپرٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے یار مجھے اب پتہ نہیں ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے، لیکن ایک کام مجھے یاد ہے جو میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کرتا ہوں۔ جب مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر، سمجھ آئے؟ مؤذن کیا کہتا ہے؟ بولو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہتا ہے میں سارے کام ٹھپ کر دیتا ہوں، سارا کچھ سمیٹ کے میں اللہ کا اعلان شروع کر دے تو سن، اللہ کا مقرر کردہ اعلان کر رہے ہیں، میں اس اعلان کو سننا شروع کر دیتا ہوں، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ کے اعلان کروانے والے اس مؤذن کا، اعلان کرنے والے کا میں احترام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے رب نے لاج رکھی ہوئی، تو میں یہی کہنا وہ کسی بات کا تو احترام کرو، نہ اذان کا، نہ حکام کا، نہ ابے کا، نہ اماں کا، نہ قرآن کا، نہ مسجد کا، نہ مولوی کا، نہ داڑھی کا۔ یہ ہے وہ مسئلہ، کیا لکل اواب حفیظ، اللہ رجوع کرنے والے اور اللہ کے احکامات کی محافظت کرنے والے۔ من خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے ڈر گیا بن دیکھے، عرش فرش تحت الثرا عند سدرۃ المنتہا، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، جنت جہنم عذاب قبر میزان، کچھ نہیں ہم نے دیکھا، لیکن ڈر گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ۔ منیب جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، انابت کرنے والا، رجوع اللہ کرنے والا، اللہ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو چمٹا کے رکھنے والا۔ ایک اور ایت ہے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، سمجھ آئی؟ پاکستانیوں سمجھ آئی؟ افغانستانیوں، والذین یمسکون بالکتاب۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے وقت مڑو اللہ دے بندے ہان کہ جڑے قرآنوں کو جفی گتی کلے، وہ اللہ دا حکم آ گیا، قرآن کا حکم آ گیا، انہوں نے کہا تھی مر تو جاسا لیکن قرآن کو چھڑنا کائی نہیں۔ کون سمجھ لگی؟ بزرگاں کے پانی پین دی لوڑ ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے دل کا حدود اللہ، ہم نے حد مقرر فرما دی ہیں، یہ حد، یہ منع، یہ جائز، یہ حلال، یہ حرام، یہ بیوی، یہ ماں۔ وہ کہتے جی ساری عورتوں سے ساری عورتیں ہیں، بیوی بھی عورت، ماں بھی عورت، بیٹی بھی عورت، پوتی بھی عورت، بولو تو بہن بھی عورت ہے، لیکن درجے دل کا حدود اللہ، ماں کا احترام کہاں، بیوی کا تعلق کہاں، بیٹی کی شفقت کہاں، پوتی کے ساتھ پیار کہاں، اس فرق کو ذرا دیکھیں۔ فرمایا دل کا حدود اللہ، جہاں میرے اللہ نے انعامات بیان فرمایا نا، ذکر فرمایا نعمتوں کے، اللہ فرمایا ہم نے تمہیں انعام دیے، فلاں چیز دی، فلاں دی، بیویاں دی، بیٹے دیے، فرمایا ہم نے بیٹوں کے بیٹے بھی دیے، اولاد کی الحافظہ، یہ پوتے اور نواسے نواسیوں کہتے ہیں۔ کہ یار جس بندے نے اپنی زندگی میں، جس بزرگ نے بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، پھر اگر پڑ پوتے، پڑ پوتیاں، اور ان کی شادیاں بیاہ تے جانا، اس تو بڑا ٹھٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے محلے میں حاجی صاحب سے فوت ہو گئے، ان کے پڑ پوتے کا نکاح میں پڑھ رہا تھا، یعنی پوتے کا بیٹا۔ تے حاجی صاحب مرحوم کہندے نے میرے بڑا احترام، کہنے لگے دیکھو مینو اللہ نے کنے باغ لائے دے، اس طرح میں کہ میرے رب نے باغ کھلائے نے، تو میں ساری زندگی اللہ دے انعامات کا شکریہ ادا کر سکتا۔ بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، اولاد کی اولادیں، نواسے، نواسیاں، تو اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا تھا نا، خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی مدینہ، حسن حسین آئے
تو جناب فاضل زہرا نے لال رنگ کے کرتے پائے تے گرتے پڑتے آئے، امام نے خطبہ چھڑ دیتا ممبر تو اتر کے آن کے نواسے لیا، ایک نو ایتھے بٹھایا ایک نو ایتھے بٹھایا، تو کہنے لگے یہ میرے دو گلدستے نے، میری فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے رب نے صحیح فرمایا ہے جو انما اموال و اولاد و فتنہ، یہ ازمائش اور پیار ہے، پیار کر کے دکھایا سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے یاد ہے جب میں کینٹ تھا نا، شاہ جی ہمارے دوست سے بڑے اچھے، بہت اچھے آدمی تھے، تھوڑی طویل سخت سی، تو سیر بڑی کرنی، ڈنڈا ہاتھ سیر بے شمار، سیر تے نکلے درس بعد وہ آئیاں سن، اور میں نے سمجھ لگے مصیبت کے لیے شروع کر دو گے، کہنے لگے وہ آئیاں سن نا، میں جی اچھا ٹھیک ہے بچوں، ہاں ہاں کر رہا میں اور کی کر رہا، وہ آئیاں سن نا تو ترے گملے پال گئے، اور چھوٹیاں بیٹیاں آئیاں سن تو انہوں نے بال بھی تلال بنے سن، تو بالاں کھیڈیا تو گملے ٹوٹ گئے، تو شاہ جی میرے پہ سمجھا، اور میں کہ شاہ جی رب دا شکر کرو، کتنے گھر اجڑ گئے نے، اللہ نے اولاد نہیں دی تو طلاقاں ہو گئی، بیٹیوں کو اللہ نے اولاد دی، بیٹے دیے، کوٹھیاں دی، تو گملے روندا پھرنے کملیا، تے دعا کرو یہ جو نانے نو اللہ ہدایت دے، کو نانے کو مامے کو پھپھڑ یہ بلے نہیں جاتے۔ ایک خانے نے پتا لگا وہ پھپھڑ نے 8 سال لڑایا سارا خانہ، کلے پھپھڑ نے، وہ انجی لگ رہا ہے جب مودی نہیں ہوتا لڑا کے سارے ملک وہ پھپھڑ ہی نہیں بلیا کر کے، اخیر گولی مارو لے دے گیا ہے سارے۔ یہ رشتے ناتے قابل احترام، قرآن دین اللہ تبارک فرمایا، پھر اللہ فرمایا ادخلوها بسلام، اور درویشو داخل ہو جو جنت میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، ہون ہمیشہ ہی رہنے، تبادلہ نہیں، مرنا نہیں، فوت نہیں، بیماری نہیں، مورے نہیں، ٹوٹ پھج نہیں، کوک نہیں، بول بازی نہیں، لگا تو بس کھائی آؤ، بول بازی بھی کوئی نہیں حضرت، واش روم بھی کوئی بنائے نہیں، لہم ما یشاؤون فیہا، جو وہ چاہیں اللہ فرما آج میری مرضی کرو پھر میں تہاڈی مرضی کروں، آج میرے کہنا مندے رہو، پھر جب میرے کو نہ ہوگے پھر تو تسی کہو گے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، فرمایا ساڑھے کو اور بڑا، جو مانگتے جاؤ گے، جو چاہتے جاؤ گے، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، تو دعا کر دیو اللہ سانوں سے پہنچا دے۔ تو میاں باقر صاحب فرماندے سن براو اور دعا چکرو تو جنتوں نہ رہ جائے، تے ہاتھ پر پہ جائے نا تے مر ہے بہت بڑا سواد دی کام، ہاں جی، تے آندے راندے ہر وقت اللہ بات میں تیرے تے راضی، اللہ بات میں تیرے تے راضی، ایو جگہ سے بزرگ نے آکھا بزرگو تسی مر اگر اللہ تے راضی ہو بھی بن جو تو مڑ کر کی لے سو، سمجھ آ رہی؟ میاں باقر صاحب ساڑھے بڑی جماعت بڑے بزرگ عالم دین سن، چودھری بھی سن، درویش بھی سن، وہ کہنے لگے تسی آدھے اللہ راضی، اللہ میں تیرے، تو راضی ہو بھی جائے تو کر کی لیں گا، میری پھر چپ، وہ پھر آندہ کہ ہر وقت آندہ رانا ہے اللہ تیرے تے راضی، تے میاں صاحب آندے کدی تے وہ بھی آکھ سی نا میں بھی تیرے تے راضی، تے جدو رب آکھے گا میں تیرے تے راضی، کام تے انہیں سے ہو گئے، اے اللہ میں تو سے تجھے مانگتا ہوں، اللہ تیری رضا مانگتا ہوں، تیری دعا مانگتا ہوں، تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری شفقت نظر کرم مانگتا ہوں، اللہ کر دے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے، وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی اور کو مزید ہے، دشمن باغی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، وہ دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ منظر، یہ جنت، یہ باغ بہاریں جو تم وعدہ دیے جاتے رہے ہو، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہوگا ہر انابت کرنے والے
اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والوں ان کے لیے من خشی الرحمن بالغیب جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے وجاء بقلب منیب انابت والا دل لے کر اللہ کے حضور آیا ادخلوها بسلام داخل ہو جو اس میں سلامتی کے ساتھ ذالک یوم الخلود یہ دن ہمیشگی کا دن ہے لہم ما یشاءون فیہا ان کے لیے ان باغات میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے وَلَدَيْنَا مزید ہمارے ہاں اور زیادہ ہے باقی انشاءاللہ پڑھتے ہیں ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید پڑھ لو ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید گزارش ہے کہ لوگ کچھ سوال کرتے ہیں چھٹی دے سو ول سو نہیں سو ایک پرابلم ہے کہ میں باقاعدہ چھٹی لے کے سبب بتا کے تو پھر میرے دماغ کا گل بھائی فوت ہو گیا تھا بڑا بھائی تھا وزیر آباد تھا میں ساری فیملی ادھر تھے تو جو صاحب جہاں بیٹھتے ہیں اگر ایک جملہ بتا دیں کہ شیخ صاحب یا فلاں صاحب یا کلیروی صاحب کس کام گئے کیوں گئے ایک تو لوگ دعا کر دیتے ہیں دوسرا ان کے دل میں بات آ جاتی ہے یہ سبب تھا ویسے غیر حاضری ہوئی کہ دوسرے لفظ نے پچھاڑی کی بھی ختم ہو گئی کہ کہنا پوچھنا خیر تیرے سے والد ہو بخار چڑھیا تھا جی شادی تو گئے تھا یہ سارے سوال 8 دن اگلے پیر تک ہوتے رہنے تو گزارش یہ ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے بزرگ تھا مطلب اتنی عمر نہیں تھی بڑا بھائی تھا کسی بیٹی بیٹے کی شادی نہیں کی اور بہت اچھا عقیدہ اچھا دوست اچھا بس جس طرح موت کے وقت آتے ہیں ہر ایک کے لیے آنا ہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ آسانیاں پیدا کرے مشکلات سے اللہ محفوظ رکھے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائے مرحومین کو اللہ جنت فردوس عطا فرمائے